میرے لیتے لیتے گھس گئے اور اس حاسد کے حسد میں ملتے ملتے گھس گئے. کچھ نہیں بگاڑ سکا اس کا. بادشاہ اور خوش ہو گیا. سمجھ رہے؟ وہ اور خوش ہو گیا. تو عزیزان ملت اسلامیہ، لطیفہ سنانا مقصد نہیں تھا، آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں. آپ بے فکر رہیے، آپ مطمئن رہیے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کا کیا ہوگا، مدرسوں کا کیا ہوگا. مدرسہ رسول اللہ کا ہے، کسی کے باپ کا نہیں ہے. مسجد اللہ پاک خدائے پاک کی ہے، کسی کے باپ کی نہیں ہے. جس کی مسجد ہے وہ خود حفاظت فرمائے گا، اور وہ میرا خدا تو ایسی حفاظت فرماتا ہے. اس نے اپنے گھر خانے کعبے کی حفاظت بولو کس سے فرمائی تھی؟ جناب عبد المطلب کے جب اونٹ پکڑے ابرہا نے تو عبد المطلب حضور کے دادا اپنے اونٹ لینے کے لیے پہنچے. اللہ اکبر کبیرہ. ابرہا نے سوچا یہ بات کریں گے مجھ سے، خانے کعبے کی حفاظت کی. حضرت عبد المطلب حضور کے دادا بولے میرے اونٹ چھوڑ دے. حضرات ابرہا بولا میں تو تمہارے کعبے کو گرانے کے لیے آیا ہوں، میں تو تمہارے عبادت خانے کو مسمار کرنے آیا ہوں. آپ اپنے عبادت خانے کی بات نہیں کر رہے، آپ تو اپنے جانوروں کی بات کر رہے ہو. سرکار کے دادا سردار قریش جناب عبد المطلب نے جو نہ بولا تھا، آپ ارشاد فرماتے ہیں او خدا کے دشمن، اللہ کے گھر کے دشمن، کان کھول کے سن لے، یہ جانور میرے ہیں، اس لیے میں ان کی حفاظت کی بات کر رہا ہوں، اور کعبہ جس کا ہے وہ خدا اس کی حفاظت خود فرمائے گا. واہ واہ، بے شک بے شک. ایمان دیکھو یار، عقیدہ دیکھو سرکار کے دادا کا. کہا جس کا گھر ہے وہ خدا اپنے گھر کی خود حفاظت فرما لے گا. اس خدا نے کس طرح حفاظت فرمائی؟ ابابیل کا لشکر، ابابیل لشکر بھیجا، یعنی پرندوں کا لشکر بھیجا. وہ پرندے اپنی چونچوں میں حضرات پتھر لے کر کے آئے، اور جس پہ مارتے تھے سر میں پڑتی تھی، دور کے ذریعے نیچے نکل کے آ جایا کرتی تھی. اونٹ اللہ اکبر ہاتھی ختم ہو گئے، بڑے بڑے ہاتھی ختم ہو گئے، بڑے بڑے اللہ اکبر گھوڑے ختم ہو گئے، سارے سپاہی ختم ہو گئے. اللہ نے اپنے گھر کی خود حفاظت فرمائی. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائی، آپ کا جو کام ہے وہ آپ اپنا کام کریں، آپ اللہ کے گھر میں عبادت کریں، اللہ اپنے گھر کی خود حفاظت فرمائے گا. آپ سجدے کریں اللہ کے گھر میں، سجدوں کے ذریعے اللہ کے گھر کو رونق دے. اللہ کے گھر میں جو نورانیت آتی ہے، اللہ کے گھر میں جو روشنی آتی ہے، اللہ کے گھر میں جو چمک دمک آتی ہے، اللہ کے گھر میں جو بہار آتی ہے، مسجدوں میں جو بہاریں آتی ہیں. مسجدوں کو پکا کرنے سے بہاریں نہیں آتی، بلکہ کل تک مسجدیں چھپر کی ہوا کرتی تھی، ہماری مسجدوں میں پھر بھی بہاریں آتی تھی. آج مسجدوں کے اندر سنگ مرمر بچھا دیا گیا، دیواروں پہ ٹائلز کو چسپا کر دیا گیا، چھتوں میں پی او پی کرا دی گئی، پنکھے لٹکا دیے گئے، ایسیاں دیواروں میں سٹا دی گئی، کولر ہوا کے لیے لا کر کے کھڑے کر دیے گئے. لیکن پھر بھی مسجدوں میں رونقیں نہیں ہیں، مسجدوں میں بہاریں نہیں ہیں. ہاتھی پور کے خوش عقیدہ مسلمانوں، پور وہ جوان سے آنے والے مسلمانوں، میں تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں مسجد کی زینت، مسجد کی بہاریں سنگ مرمر کے بچھانے سے نہیں ہے، مسجد کی بہاریں اے سی لگانے سے نہیں ہے، مسجد کی رونقیں خدا کی قسم کولر لگانے سے نہیں ہے، چھتوں میں پنکھے لٹکانے سے نہیں ہے، مسجد کی بہاریں عمدہ قالین بچھانے سے نہیں ہے. آپ کہو گے مولانا پھر مسجد کی بہار کس چیز سے ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں خدا کی قسم، مسجد کی بہار قلبی نمازیوں سے تھی، آج بھی نمازیوں سے ہے، صبح قیامت تک مسجدوں کی بہاریں نمازیوں سے رہیں گی. مسجد کو ضرورت تمہارے ٹائلز اور پتھر کی نہیں، مسجدوں کو ضرورت ہے نمازیوں کی، مسجدوں کو ضرورت ہے قرآن پڑھنے والوں کی. جو آج قرآن پڑھتا ہے لوگ اسے دیوانہ کہتے ہیں، لوگ اسے پاگل کہتے ہیں کہ یہ دنیا سے بے خبر ہے. ایک بستی کے اندر ایک شخص رہتا تھا، وہ قرآن مقدس سے بڑا پیار کرتا تھا، بڑی محبت کرتا تھا. لوگ دیکھ کے صوفی کہا کرتے تھے، بے وقوف کہا کرتے تھے، دیوانہ کہا کرتے تھے، پاگل کہا کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اس کا عمل یہ تھا جب نمازی نماز پڑھ کے چلے جایا کرتے تھے، یہ شخص قرآن اٹھاتا تھا اور قرآن اٹھانے کے بعد اپنے سر پر رکھتا تھا اور یہ کہتا تھا مجھے نہیں پتا کہ تیرے اندر کیا کیا لکھا ہے، لیکن تیرے اندر جو بھی لکھا ہے وہ سچ لکھا ہے، سچ. تیرے اندر جو بھی ہے وہ حق ہے، حق. لوگ دیکھتے تھے کہ سب نمازی نماز پڑھ کے آ گئے، یہ قرآن کو سر پہ اٹھا کر کے رکھ کر کے کھڑا رہتا، سینے سے لگا کر کے کافی دیر تک کھڑا رہتا، پھر رحل پہ
सजाने के बाद अब ये कुरान को खोलता, अलहम्दु से लेकर के वन्नास तक इसको कुरान पढ़ना था। अब पढ़ने का अंदाज देखिए, ये सूफी कुपट था, ये सूफी जो था ना जाहिल मुतलक था, ये सूफी कुरान पढ़ना नहीं जानता था, ये सूफी जो था अल्लाह अकबर कबीरा ये अनपढ़ था, ये कुपट था। अल्लाह अकबर इसके कुरान पढ़ने का अंदाज देखिए, अंदाज कुरान से रब्तो ज़ब्त देखिए इसका, कुरान से दिलचस्पी देखिए इसकी, कुरान से मोहब्बत देखिए इसकी। अल्लाह अकबर कबीरा रहर पे कुरान सजा करके बैठ जाता। कभी कुरान पढ़ना इसने सीखा ना था, किसी मदरसे में गया ना था, किसी मकतब में पहुंचा ना था, तो कुरान क्या पढ़ता? अल्लाह अकबर कबीरा इसका ये अमल था। नमाज पढ़ के खड़ा हो जाता, कुरान को सर पे रख के खड़ा रहता, फिर कुरान को सीने से लगा करके खड़ा रहता, फिर रहल पे सजा करके कुरान के पन्नों को पलटता रहता, हर लाइन पे हर आयत पे अपनी शहादत की उंगली फेरता और ये कहता क्या अंदाज है पढ़ने का। ये दीवाना कहा करता था मुझे नहीं पता तेरे अंदर क्या लिखा है, लेकिन इतना जानता हूँ तुझ में जो भी लिखा है सच लिखा है, तुझ में जो भी लिखा है हक लिखा है। अल्लाह अकबर हर आयत पे कहता ये भी हक है, हर लाइन पे कहता ये भी सच है, ये भी हक है, ये भी सच है। उंगली फेरता जाता और कहता जाता था ये भी हक है, ये भी सच है। अल्लाह की कसम एक दिन आया कि उसका इंतकाल हुआ, लोगों ने उसे गुस्ल दिया, कफन में उसको कफनाया, जब मसहरी में उसको लिटा करके उसकी अल्लाह अकबर कबीरा कब्रिस्तान की तरफ उसको लेकर के चले हैं। आज तक जिसको बस्ती वाले पागल कहा करते थे, दीवाना कहा करते थे, जो कुरान की आयतों पे कुरान की लाइनों पे उंगली फेर के ये कहता जाता था ये भी हक है, ये भी सच है, ये भी हक है, ये भी सच है। अल्लाह अकबर कबीरा आज जब इसको मौत आई है, इसको गुस्ल दे करके जब कफन में कफनाया गया है, मसहरी में लिटाया गया है, नमाज जनाजा के बाद जब इसे इसकी कब्र की तरफ लेकर के गए हैं, अल्लाह अकबर कबीरा बयान करने वालों ने बयान किया है हम तो आज तक इसको दीवाना कहा करते थे, हम इसको पागल कहा करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा कुरान पढ़ने वाले की अल्लाह अकबर ये एजाज हुआ कि इसको हमने कब्र में बाद में उतारा। जी जी वाह 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 बताओ। हमने इसको कब्र में बाद में उतारा, इसकी कब्र में कुरान का जलवा पहले आ गया। वाह वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, जामिया गौसुल उलूम, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, मौलाना नाज़िर मंजरी साहिब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत। कुरान का जलवा पहले आ गया उसकी कब्र में। अल्लाहु अकबर कबीरा। क्या ख्याल है आपका जिसके सीने में अल्हम्दु के अलिफ लाम से लेकर के वन्नास के सीन तक 6666 आयाते कुरानी मौजूद हैं। जब वो कब्र में जाएगा उसकी अजमत और शौकत का आलम क्या होगा। यहां तक कि फरमाया गया जब ये कुरान का हाफिज कब्र में जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके कब्र को रोशन और मुनव्वर फरमा दिया करता है। हाफिज तो हाफिज यानी हाफिज कुरान का बाप कब्र में पहुंच रहा है, हाफिज का बाप अपनी तुरबत में पहुंच रहा है, कुरान के कारी का बाप जब अपनी कब्र में पहुंचा है। अल्लाह अकबर कबीरा। बद अमल था इसलिए पकड़ा जाता, सियाकार था इसलिए सांप और बिच्छुओं से डसा जाता, सियाकार था इसलिए इसकी कब्र अल्लाह अकबर इसको दबोच लेती। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, ये पापी था, ये जालिम था, ये गुनहगार था, ये सियाकार था, ये तो बद अमल था, ये तो निहत्ता था, इसके दामन में कोई अच्छे आमाल न थे। जब कब्र में पहुंचा है अल्लाह अकबर कबीरा, तब तख्त था, लेकिन इसने एक काम अच्छा किया था। अपना बेटा मदरसा गौसुल उलूम, क्या नाम है वो, जामिया गौसुल उलूम हाथीपुर में इसने अपना बच्चा दाखिल कर रखा था। हजरत मौलाना शाहिद रजा साहब क़िबला की सदारत में हजरत कारी साजिद रजा साहब क़िबला अशरफी और जुमला इनका स्टाफ अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये लोग मेहनत करते रहे। अब ये जो कब्र में पहुंचा है ये बड़ा गुनाहगार था, ये बड़ा सियाकार था, ये बड़ा पापी था, मुजरिम था, इसके दामन में अच्छे आमाल न थे।
خالی تھا، یہ تہے دست تک تہے دست، خالی دامن تک خالی ہاتھ تھا. جب قبر میں پہنچا ہے قریب تک کہ فرشتے آ کر کے اس کو پکڑ لیتے، سانپ اور بچھو اس کو ڈس لیتے. اس کا بیٹا مدرسے میں بیٹھ کر کے ہاتھی پور کی سرزمین پر عزیزان ملت اسلامیہ قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے. اس کا بیٹا پڑھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. اس کا بیٹا الحمد کے بعد سورۃ البقرہ کو شروع کر دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جس بچے کا باپ گنہگار تھا، جس بچے کا باپ سیاکار تھا، جس کا باپ خطا کار تھا، قریب تھا اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے فرشتے اس کی اللہ اکبر کبیرہ پکڑ کر لیتے، سانپ اور بچھو اس کو ڈنک مار مار کے ہلاک کر دیتے. جب اس کے بیٹے نے مدرسے کے صحن میں بیٹھ کے ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کے اللہ کو رحمان کہہ کر کے پکارا ہے، رحیم کہہ کر کے پکارا ہے، رب نے فرمایا فرشتوں واپس آ جاؤ، میں نے اسے پاس کر دیا ہے، میں نے اس کو بخش دیا ہے، میں نے اس کو جنتی بچھونا دینے کا حکم فرما دیا ہے. فرشتے کہیں مولا بات سمجھ میں نہیں آئی، تو نے بھیجا تھا حساب کتاب کے لیے، ابھی تو اس کا حساب کتاب بھی شروع نہیں کیا ہے، ابھی تو اس نے سوالات کے جوابات بھی نہ دیے ہیں، تو واپس بلا رہا ہے. آواز آتی ہے اے فرشتوں اس کی بدعمالیوں کی طرف نہ دیکھو، اس کے گناہوں کی طرف نہ دیکھو، اس کی خطاؤں کی طرف نہ دیکھو، بلکہ یہ اپنے پیچھے ایک ایسا بیٹا چھوڑ کے آیا ہے جو مدرسے کی ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کر کے قرآن کھول کے کبھی مجھے رحمان کہہ کر کے پکار رہا ہے، مجھے رحیم کہہ کر کے پکار رہا ہے. رب فرماتا فرشتوں مجھے حیا آتی ہے کہ ایسے شخص کو میں عذاب میں مبتلا کرو، ایسے شخص کو میں عذاب میں گرفتار کرو. اس کا بیٹا زمین پہ مجھے رحمان کہہ کر کے بلا رہا ہے، رحیم کہہ کر کے پکار رہا ہے. اور فرشتوں میں نے اس کی بدعمالیوں کو نہیں دیکھا، بلکہ اس کے بیٹے کو مدرسے کی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر کے قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اس کے بچے کی اداؤں سے میں نے اس پاپی کی بخشش فرما دی ہے. واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر. ذرا زور سے بولیں، دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار بندی، عظمت قرآن کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت مولانا ناظم منزلی صاحب قبلہ. یہ تو ایک ایسا شخص ہے جو 30 سپاروں کا ہاتھ پوچھتا ہے. جی جی. اور میں تم کو یہ بات نہ بتا دوں آپ کی طبیعت باغ باغ ہو جائے. بیجے والے نہیں بول رہے، بولو. اکیلا بولے گا سب